बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج سے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان کے سیاسی نظام پر باب 14 کے 10ویں موضوع کو دیکھیں گے، جس کا عنوان ہے اخلاقی معیار۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو حکومت کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ تو چلیے اس گفتگو کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ کیا جو چیز مقبول ہے یا جسے اکثریت پسند کرتی ہے وہ ہمیشہ اخلاقی طور پر صحیح بھی ہوتی ہے؟ یہ سوال سیدھا حکمرانی کے دل میں اترتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ نظریے آتے ہیں۔ ایک طرف تو ہے اکثریتی ووٹ کا اصول، یعنی جو عوام کی اکثریت کہتی ہے وہی صحیح اور وہی غلط۔ لیکن دوسری طرف ایک اور سوچ ہے، وہ ہے اخلاقی اقدار کی، جو کہتی ہے کہ نہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ کسی باہر کے کسی بالاتر معیار پر ہونا چاہیے۔ یہ جو اخلاقی اقدار کا نظریہ ہے نا، اسے پروفیسر کوبن نے اکثریتی ووٹ کے مقابلے میں ایک متبادل کے طور پر پیش کیا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خیال کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ایک بہت مشہور فلسفی نے اس تصور کو ایک خاص نام بھی دیا ہے۔ جی ہاں، جان لاک۔ وہ اسے فطری قانون یا نیچرل لا کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ ایک ایسا قانون ہے جو کسی حکومت نے نہیں بنایا۔ یہ ایک اٹل نہ بدلنے والا قانون ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ انصاف کا ایک آفاقی پیمانہ ہے جو ہر معاشرے، ہر دور میں موجود رہتا ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ اسی خیال کو ایک اور مفکر میبارٹ اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے آپسی تعلقات کے لیے، ان میں انصاف قائم رکھنے کے لیے ایک اٹل قانون پہلے سے موجود ہے، اور یہ قانون کسی معاشرے یا ریاست کا محتاج نہیں ہے، یہ ان سب سے اوپر ہے، ان سب سے آزاد۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ قانون ریاست سے پہلے بھی تھا اور ریاست کے بعد بھی رہے گا، اسے کسی حکومت کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایسا کوئی قانون ہے تو آخر یہ کرتا کیا ہے؟ اس کا طعم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں میبارٹ کے کام میں ہی ملتا ہے۔ دیکھیے، اس فطری قانون کا سب سے بنیادی مقصد ہے حکومت کی بے لگام طاقت پر حد لگانا۔ یہ قانون ہر قسم کی حکومت پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ جمہوری ہو، بادشاہت ہو، کوئی بھی ہو، اور اس کی حیثیت ہمیشہ برقرار رہتی ہے، بھلے ہی حکومت اپنے دوسرے مقاصد میں کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو، جیسا کہ حوالہ 20 میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیے اس پوری بحث کو 3 اہم نکات میں سمیٹتے ہیں۔ اس اخلاقی معیار یا جسے ہم فطری قانون کہہ رہے ہیں، اس کی 3 بنیادی خصوصیات ہیں۔ پہلی، یہ ریاست سے بالکل آزاد ہے۔ دوسری، یہ حکومت کی طاقت کو محدود کرتا ہے، اس پر ایک چیک رکھتا ہے۔ اور تیسری، یہ آفاقی ہے، یعنی دنیا کی ہر حکومت پر، ہر نظام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر ایک بہت ہی بڑا اور شاید سب سے مشکل سوال سامنے آتا ہے۔ چلیے مان لیا کہ ایک اخلاقی قانون ہے جو ریاست سے بھی اوپر ہے، مان لیا، مگر پھر یہ کون بتائے گا کہ اس قانون کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح، اس کی انٹرپریٹیشن کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اور یہی وہ سوال ہے، یہی وہ چیلنج ہے جس کی وجہ سے اس خوبصورت نظریے کو عملی شکل دینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ کر آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔